بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 ستمبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف کے کار خاص اور آئی جی اسلام آباد جو عمران خان اور شہباز گل کے خلاف مقدمات میں پیش ہیں، ان کے خلاف بڑا ایکشن لے لیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان وغیرہ کے خلاف، جس میں شیخ رشید بھی ہیں، فواد چودھری بھی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو آدھی قیادت ہے اس کے خلاف ایک مقدمے درج ہوئے تھے، اور یہ پورے پاکستان میں مختلف تھانوں میں ایک ہی طرح کے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اس پر اسلام آباد پولیس ہراساں کر رہی تھی۔ مقدمات اسلام آباد کے علاوہ باقی جگہوں پر بھی تھے، باقی علاقوں میں بھی تھے، لیکن اسلام آباد پولیس کو موقع مل گیا، اور اسلام آباد پولیس ان مقدمات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، شیخ رشید کو اور باقی لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے، چھاپہ مار کارروائی کر رہی ہے۔ گرفتاری کے لیے دن رات ان کی طرف سے غیر قانونی اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس درخواست میں یہ شیخ رشید کی طرف سے، فواد چودھری اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور اس میں جو شیخ رشید کی طرف سے بھی وکلاء عدالت میں پیش ہوئے، اور سابق جو سپیکر ہیں اسد کیسر، وہ بھی ان کے وکلاء بھی عدالت میں پیش ہوئے، ان کی طرف سے بھی درخواست تھی۔ فواد چودھری کے وکلاء وغیرہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک واقعہ پیش آیا جس کی پوری قوم نے مذمت کی، کہ مدینہ پاک کی جو تقدس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم ان چوروں کی طرف تو کسی کو خیال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک ہے، وہاں پر ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں بنتا تھا، اور وہاں پر جو نعرے بازی کی گئی اس کے اوپر پوری قوم رنجیدہ تھی۔ اب چونکہ اللہ کی طرف سے جن کے مقدر میں لان تان آ جائے تو اس کو ہم بطور انسان تو نہیں روکا جا سکتا، تو اب وہاں پر معاملہ ہوا، اور آپ جانتے ہیں بڑی سخت سزائیں ہوئی ہیں ان لوگوں کو جو وہاں پر اس وقوعے میں ملوث تھے، اور یہ ہماری جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اپنے ہی شہریوں کے خلاف سعودی عرب حکام کو کہہ کے مقدمات کروائے اور ان کو سزائیں دلوائی ہیں۔ یہ ہے ان کا یہ کہ یہ اگر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے، اور جب ہیں چور اور چور کو چور کہہ دیا جائے اور اس بنیاد پر یہ مقدمے درج کروائیں، تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، ان کو ویسے ہی ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہاں ان لوگوں کو تو انتقام کا نشانہ بنایا ہی بنایا ہے سعودی حکام کو کہہ کر، کہ تاکہ کل کوئی بھی ان کو چور نہ کہے۔ دوسری طرف انہوں نے عمران خان کے خلاف، شہباز گل کے خلاف، فواد چودھری کے خلاف، شیخ رشید کے خلاف، شیخ رشید کے بھانجے کو گرفتار کرنے کا جو معاملہ تھا، تو یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف پورے پاکستان میں سیکشن 295 پی پی سی کے تحت مقدمات درج کروا دیے جی، کہ یہ توہین کی گئی ہے جو مقدس مقامات ہیں، اور جو مسجد نبوی کی توہین کی گئی ہے، اور وہاں نعرے لگوائے گئے ہیں، اور اس میں یہ انوالو ہیں۔ اب چونکہ توہین مذہب بھی عمران خان کے خلاف انہوں نے استعمال کر لیا، دہشت گردی بھی استعمال کر لی، توہین عدالت بھی ہو گیا، توہین کمیشن بھی ہو گیا، بغاوت بھی ہو گیا، اور باقی جو مقدمات ہیں ہر طرح کے مقدمات۔ ہمیشہ پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف ایک دہشت گردی، پی ایم ایل کی قیادت کے خلاف جو شریف خاندان ہے ان کے خلاف دہشت گردی کا ایک مقدمہ تھا جو سانیہ ماڈل ٹاؤن کا تھا۔ ایک دہشت گردی کا مقدمہ ہوا جو نیب آفس پر حملہ تھا۔ جب نیب آفس میں مریم نواز کو بلایا گیا تو وہ چند سو لوگوں کو ساتھ لا کے اور جاتی عمرہ رائے ونڈ سے پتھروں کی گاڑیاں بھر کے لائی تھیں، اور وہاں پر انہوں نے 4-5 گھنٹے، اس میں کئی پولیس والے زخمی ہو گئے تھے، اور وہ کیمرے کی آنکھ نے پوری دنیا کو دکھایا۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا قتل عام بھی کیمرے کی آنکھ نے پوری دنیا کو دکھایا، اور نیب آفس پر حملہ بھی۔ وہ ایک مقدمہ تھا جس میں ان کے خلاف کیس بنا تھا، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف دہشت گردی کا۔ باقی جو عمران خان کے دور میں ان کے خلاف مقدمات بنے وہ یا تو غیر قانونی سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضوں کے تھے، اور یا کرپشن کے تھے۔ اس کے علاوہ نہ توہین مذہب استعمال کیا گیا، نہ دہشت گردی کے مقدمات، کیونکہ ان کی تقریریں تو بہت تھیں۔ اسی دور میں فضل الرحمان نے اداروں اور عدالتوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، مریم نواز نے کیا نہیں کہا، نواز شریف نے کیا نہیں کہا، سب نے کہا، لیکن ان کے خلاف نہ بغاوت کے مقدمات ہوئے، نہ دہشت گردی کے مقدمات ہوئے، نہ توہین عدالت ہوئی، اور صرف کرپشن کے مقدمات ہوئے، کیونکہ
کرپشن ان کی ثابت شدہ تھی، اور یہ سپریم کورٹ کے حکم سے ثابت شدہ تھی، بین الاقوامی جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں ان کی طرف سے ثابت شدہ تھی، اور اس پر مقدمات ہوئے جس میں کسی میں بھی ان کو سزا نہیں ہوئی۔ وہ نواز شریف وغیرہ کا جو کیس تھا وہ عمران خان کی حکومت سے پہلے کا کیس تھا، لیکن جب عمران خان کی حکومت کو گرایا جاتا ہے ایک رجیم چینج آپریشن، اور اس میں عمران خان نے بڑا کارڈ کھیلا ہے، اور آرمی چیف کے والے سے جو ایکسٹینشن کا کہا ہے کہ جب تک نئی حکومت نہیں آ جاتی یہ سٹیٹس کو برقرار رہے، اور اس کے بعد آپ نئے الیکشن کا ٹائم دے دیں، ہم راضی ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس کو جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو آپ 1-2 ماہ مزید دینا چاہتے ہیں آپ ان کو دے دیں، نئی حکومت ہے، عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت ہے، اس کے بعد یہ مینڈیٹ ہو کہ وہ کس کو آرمی چیف لگائے۔ یہ بڑی ریزنیبل بات ہے۔ اب ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ تو اپنی تعیناتی اپنے ذہن میں بنا کے بیٹھے تھے، لنڈن میں تو ان کے اجلاس شروع ہو رہے تھے، ان کو بڑی مشکل میں ڈال دیا عمران خان نے، اور یہ بہت ضروری ہے بجائے اس کے کہ یہ اپنی مرضی کا کوئی اپوائنٹمنٹ کر کے جائیں جس کے حوالے سے عمران خان نے ریزرویشنز اپنی دی ہیں، تو بہتر ہے کہ 1-2 ماہ کے لیے اسی جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کو ایکسٹینشن مل جائے، اور صاف اور شفاف الیکشن ہو جائے، اور اس کے بعد جو نئے آرمی چیف آ جائے۔ تو یہ بڑی مشکل، امپورٹڈ حکومت بڑی مشکل میں پڑ گئی ہے۔ اب یہ شیخ رشید، فواد چودھری سمیت دیگر کی کے خلاف جو درج مقدمات تھے اس پر عدالت میں سماعت ہوئی، اور عدالت نے پولیس کو ہراساں کرنے سے روک دیا ہے، اور اصل حکم یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا ہے، اطہر من اللہ نے، کہ بلا وجہ لوگوں کے خلاف مقدمات درج کرانا درست نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم سیکرٹری داخلہ کو حکم جاری کیا کہ ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں اس کا ریکارڈ عدالت میں جمع کروائیں، اس کے بعد عدالت قانون کے مطابق فیصلہ دے گی۔ ساتھ اسد کیسر کے وکیل نے کہا کہ 25 مئی کو آزادی مارچ پر بھی پورے ملک میں مقدمات درج کیے گئے، ہمیں ان کا بھی ریکارڈ دیا جائے، اور اس پر عدالت نے کہا کہ ہم سیکرٹری داخلہ کو آخری موقع دے دیتے ہیں 23 ستمبر تک، اور 23 ستمبر کو سیکرٹری داخلہ اس میں ریکارڈ تمام مقدمات کا پی ٹی آئی قیادت کے خلاف، وہ چاہے 25 مئی کے مقدمات ہوں یا وہ جو 295 کا مقدمہ ہے وہ توہین مذہب کا وہ ہو، تو اس میں 23 ستمبر کا آخری ٹائم دے دیا ہے، اور ہراساں کرنے سے بھی روک دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بھی، اور شیخ رشید کو بھی اسلام آباد پولیس کو ہراساں کرنے سے روک دیا ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس تھا، اور اس میں آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ یہ ایک ہیبیس پٹیشن تھی جو متاثرہ خاندان تھا ان کی طرف سے عدالت میں دائر کی گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو آئی جی اسلام آباد ہیں وہ ایک سزا یافتہ ہیں، اور ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ شہباز شریف نے اپنے وہ خاص اپنے جو اختیارات ہیں وہ آج تک مجھے نہیں نظر آئے آئین پاکستان میں کہ ایسے کون سے وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہیں کہ ایک بندہ جس کو پراپر اس کے خلاف کیس چلا ہو، انکوائری ہوئی ہو، اور اس کو فارغ کیا گیا عہدے سے، اور اس کو دوبارہ وہ بحال کر دیں بغیر انکوائری کے، بغیر اپیل کے، بغیر عدالت کے، اور وہ ایک چیف ایگزیکٹو اس کو بحال کر دے۔ اب وہ آئی جی اسلام آباد تو بن گئے، اور ہمارے ملک کی کوئی عدالت ان سے نہیں پوچھے گی کیونکہ یہاں پہ عمران خان انوالو نہیں ہے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جو ظلم کرتا ہے آئی جی اسلام آباد کا یہ کردار ہے۔ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے علاوہ جمیل فاروقی کے ساتھ جو کچھ کیا، عمران خان کے خلاف مقدمات درج کیے، اور ان کو جو ایک جے آئی ٹی بنا کے صبح و شام، اور پھر جو صرف اسلام آباد پولیس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ صبح و شام شہباز گل اور عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں اس پر عوام میں گمراہی پھیلا رہا ہے۔ اور پھر بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ رانا ثناءاللہ کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ ڈرون منگوا لیے ہیں جس کے ذریعے یہ ڈرون کے ذریعے شیلنگ کریں گے۔ یہ ان کے کارنامے ہیں۔ متاثرہ خاندان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم غریب شہری ہیں، ہمارے بیٹے کو 22 اگست کو اٹھایا گیا ہے اسلام آباد سے، اور ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پولیس کے پاس جب ہم جاتے ہیں کہ جی آپ ایف آئی آر تو درج کریں کہ ہمارا بچہ اغوا ہو گیا ہے، تو پولیس ایف آئی آر درج کرنے کی بجائے ہمیں واپس بھیج دیتی ہے، اور جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے، کسی مقدمے میں گرفتار کیا ہے، کوئی سوشل میڈیا کے اوپر اس نے کوئی بات کی اس میں گرفتار کیا ہے، جو کچھ کیا ہے ہمیں بتایا تو جائے، پولیس ہمیں جواب تک نہیں دیتی اور ہمیں دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے۔ تو عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی تک رپورٹ ہی درج نہیں ہوئی، ابھی تک ایف آئی آر ہی نہیں ہوئی، 22 اگست اور آج 13 ستمبر ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب ہماری تو وہ درخواست لینے کو تیار نہیں ہے، اور نوجوان لڑکا ہے، کس حالت میں ہے کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں 2 ہفتوں سے زائد ہو گیا ہے،
اور ہمیں کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے۔ ہم کس کے پاس جائیں انصاف لینے کے لیے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نے کوئی غلطی کی ہوگی، اس نے کوئی غلطی کی ہے، اس نے کوئی سائبر کرائم کیا ہے، اس نے کوئی غلط بات کی ہے، کوئی بغاوت کی ہے، ہمیں بتا دیا جائے اس کا مقدمہ کیا ہے، اور اپنا کیس ڈیفینڈ کرنے کا آرٹیکل 10A کا حق تو ہمارے پاس ہے فیئر ٹرائل کا۔ یا یہ ہے کہ ہمارے بچے کو اٹھا لے اور اسلام آباد پولیس پھر نہ مقدمہ درج کرے اور نہ وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائے اور غیر قانونی طور پر اس کو حبس بجا میں رکھے؟ تو یہ تو بدماشی ہو گئی، یہ کوئی قانون تو نہ ہوا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج 2 بجے آئی جی اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کے حوالے سے اور اسلام آباد پولیس کی نالائکیوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے پاس پہلے کیسز پینڈنگ ہیں، اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ آپ کسی شہری کو اٹھا لیں اور آپ بتائیں بھی نہیں کہ اس کو کہاں رکھا ہوا ہے، کس مقدمے میں رکھا ہوا ہے، یہ معافی نہیں ملے گی۔ عدالت نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اس دن آئے تھے، وزیر اعظم نے کہا کہ ہم 2 ماہ کا ہمیں ٹائم دیں اور ہم اس معاملے کو حل کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا، عام لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور پولیس صرف اپنی خدمت میں لگی ہوئی ہے، پولیس آئین اور قانون کے مطابق کام نہیں کر رہی۔ اب آئی جی اسلام آباد آج 2 بجے پیش ہوں گے، اور آئی جی اسلام آباد کے خلاف آج بڑا حکم جاری ہو سکتا ہے، چونکہ آئی جی اسلام آباد کا جو کنڈکٹ ہے اور جو وہاں پر آئے روز واردات ہیں، اسلام آباد جتنا اسلام آباد کا ایریا ہے وہاں پر چوری ڈکیٹی ایسے بڑھنے لگ گئی ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ دارالحکومت ہے، چونکہ اسلام آباد پولیس اور آئی جی اسلام آباد پولیس کو صرف ایک کام پہ لگایا گیا ہے کہ شریف خاندان کی غلامی کرنی ہے، اور عمران خان کو آپ جتنا رگڑا لگا سکتے ہیں آپ لگائیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی جی اسلام آباد جو کار خاص ہیں شہباز شریف کے، وہ آج پیش ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور عدالت کیا احکامات جاری کرتی ہے، جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔